ہندوستان جو ایک مکار اور سازشی اور دغاباز دشمن ہے، اور یہ سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے آج ہندوستان پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا ہے۔ اتنا ان کا پوسچر ایسے تھا کہ پاکستان نیوی کا کہ انڈین نیوی کی ہمت نہیں، پہلے وہ تھوڑا سا آگے آگے پھر وہ پیچھے چلے گئے۔ ہندوستان نے حملہ کیا تھا کہ پاکستان کو ہم دولت کریں گے اور لاہور پر قبضہ کریں گے، اور وہ BRB سے آگے نہیں آئے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فتح کس کی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کالنگ کے ایک اور پروگرام میں خوش آمدید۔ صبیحہ افتخار ایک اور انتہائی اہم اور نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے آج کے ویلاگ کا موضوع ہے 4 days پاک بھارت وار May 2025 ان پرسپیکٹو آف ہسٹوریکل فیکٹس۔ 4 روزہ پاک بھارت جنگ مئی 2025 تاریخی حقائق کے تناظر میں۔ اب میں پاکستان کالنگ کے تجزیہ نگار کرنل سید افتخار احمد ریٹائرڈ تمغہ امتیاز ملٹری سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ صدیہ صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر آؤں، چونکہ ہمارا پہلا ویلاگ ہے جنگ کے بعد، میں خدا بزرگ برتر کے حضور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکرانہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکار اور دغاباز دشمن جو اصلی دشمن ہے ہمارا ہندوستان، اس کے خلاف ہمیں ایک فتح مبین عطا کی، اور ہم ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت اور سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی دلدانہ قیادت میں پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک تو اس کے اوپر بہت وسیع، میں بہت مختصر کر کے بات کروں گا۔ میں چاہوں گا پہلے کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پاکستان جب سے بنا ہے، وجود میں آیا ہے، 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک تقریباً ہم ہندوستان کے ساتھ حالت جنگ میں رہے ہیں۔ بظاہر جنگ ہو یا نہ ہو، ہندوستان ایک ایسا دشمن ہے، ایک مکار، دغاباز، دھوکے باز دشمن ہے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی چانس نہیں لے سکتے۔ اس لیے لگاتار ہمیں اس وقت سے ہی ہم جو ہے حالت جنگ میں ہیں، یہ مکمل تیاری کی حالت میں رہتے ہیں، اور ہم ذرا سا بھی غفلت نہیں برت سکتے۔ اس کی میں تھوڑی سی میں آپ کو ہلکا سا ایک جھلک دکھاؤں گا جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے آج تک کے لیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک ہم ہندوستان جو ایک مکار اور سازشی اور دغاباز دشمن ہے، اس کے ساتھ ہم برسر پیکار رہے ہیں۔ کبھی بھی ہندوستان نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا کہ وہ ہمیں کسی بھی طرح تنگ کرنے سے باز رہے۔ سو دیر فور ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل ہم رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو گلمپس دے دوں گا، مختصر اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ہم کس طرح ہم ہندوستان کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد کشمیر جنگ شروع ہو گئی، اور اس کو ہم 1948 کشمیر وار کہتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ہمارے کیپٹن سرور شہید جو اری کے محاذ پر بہت گھمسان کا رن پڑا تھا، انہوں نے شہادت وہاں پائی تھی، اور ان کو نشان حیدر دیا گیا تھا، اور وہ جنگ جو ہے 1 جنوری 1949 میں سیز فائر پر ختم ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد 58 میں جو ہے وہ ایک لکشمی پور ایک جگہ ہے ایسٹ پاکستان میں، چٹگانگ سول ڈویژن میں ایک ڈسٹرکٹ ہے چھوٹا سا نواخالی کے پاس، اس میں ایک بہت بڑی آپریشن ہوا
اور ہندوستان نے ایک ناجائز قبضہ کیا تھا اور قبضہ اسے چھڑا لیا گیا اور ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، اور اس کا نام ہے لکشمی پور ایکشن، لکشمی پور آپریشنز، اور اس میں میجر طفیل ہمارے وہاں شہید ہوئے اور کامیابی کے بعد، اور ان کو بھی نشان حیدر دیا گیا تھا۔ ابھی 1 سال بعد ہی 59 میں 10 اپریل 1959 میں عید الفطر تھی۔ آپ ہمارے دشمن کا اندازہ کریں کہ کیسا مکار دشمن ہے، کیسا سازشی ہے، کیسا دھوکے باز ہے کہ عید کے دن لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت پہ ہندوستان کے کینبرا نے پاکستان کی حدود میں داخل ہو کے اور ریکانیسنس کے لیے آ گیا، اور ان کو پتہ تھا کہ چونکہ آج مسلمان عید پر ہوں گے تو یہ موقع اچھا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا ہے، پاکستان کے 2 سیبر جہاز پشاور سے اڑے اور انہوں نے اس کو انٹرسیپٹ کیا۔ ایک بہت لمبی کہانی ہے، داستان ہے بہادری کی، چونکہ جو کینبرا جہاز ہے وہ 50,000 سے ابو جاتا ہے اور F-86 45,000 فیٹ سے اوپر نہیں جاتے، لیکن وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس کو میں مختصر بتا رہا ہوں کہ ہمارے 2 پائلٹس تھے، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس اور فلائٹ لیفٹیننٹ بٹ، 2 جہاز تھے اور گئے اور جا کے انہوں نے جناب اس کو مار گرایا۔ آپ اندازہ کریں، عید کا دن تھا۔ اس کے بعد 1965 میں کی لڑائی سے پہلے، جو سپٹمبر 65 میں لڑائی ہوئی، جو سب اس کو ذکر کرتے ہیں، ایک بہت بڑا مارکہ ہوا، اور وہ ہے رنگس کا مارکہ، اور یہ ہوا فروری مارچ 65 میں۔ اس کے اندر اپنا رحیم کے بازار، صدرار پوسٹ، ان کو بڑی بہت لڑائی ہوئی، بہت زبردست جنگ ہوئی، جس میں ہمارے لیفٹیننٹ خطلانی ہوتے تھے پنجاب کے، وہ وہاں صدرار پوسٹ کے بالکل نزدیک شہید ہوئے، اور بہت کامیابی ہوئی، اور وہاں پاکستان کو بہت کامیابی ملی۔ اور اس کے بعد وہ فائنلی جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلا گیا، اور وہ بھی ہم جیتے۔ اس کے بعد تو ہندوستان نے بالکل کسی بھی ثالثی کے خلاف ہو گیا کہ ہم ثالثی میں جائیں گے نہیں کبھی بھی، کیونکہ وہ ہار چکے تھے ایک دفعہ۔ اس کے بعد 65 وار سپٹمبر میں ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد چھوٹا سا ذکر کروں گا، کیونکہ یہ ایک سبجیکٹ جو اس کے بڑا تفصیلی بات کی جا سکتی ہے۔ 65 وار کے متعلق اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ 100% ہمارا پلہ بھاری رہا، 65 وار ہم جیتی۔ لیکن بہرحال مختلف آرا ہو سکتی ہے، اس کے اندر میں اس کی 2 باتیں کہوں گا۔ کس کے پاس علاقہ زیادہ تھا؟ ہمارے پاس 1700 اسکوائر مائلز کا علاقہ تھا ہندوستان کا، اور ہندوستان کے پاس ہمارا تقریباً 400 کچھ تھا۔ ہندوستان کے پاس ہمارے بہت کم قیدی تھے، اور جنگی قیدی ہندوستان کے ہمارے پاس زیادہ تھے، اور ابو آل ان سب سے بڑھ کر ہندوستان نے حملہ کیا تھا کہ پاکستان کو ہم 2 لخت کریں گے اور لاہور پہ قبضہ کریں گے، اور BRB سے آگے نہیں آئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ فتح کس کی ہوئی؟ فتح مکمل، اور یہ جو ہے BRB بمبان والا راوی بیدیاں لنک، یہ جو نہر ہے لاہور کے سامنے، جو وہاں وہ ایک بہت فارمیڈیبل ڈیفنس ثابت ہوئی، اور وہیں پر اپنے جو ہے دشمن کو وہاں مکمل روک دیا گیا تھا۔ اب اس اندازہ کریں، اس کے بعد ابھی اس کے بعد 71 سے 65 سے 71 وار آ جاتی ہے، وہ بھی سب آپ کو واقف ہیں، لیکن اسے بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں لگاتار بس 2-4-5 سال ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ 71 وار پہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ بولا گیا، لیکن سچ ظاہر ہو گیا ہے۔ 50-53 سال بعد بنگلہ دیش میں سچائی آ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جو قرآن کی آیت بھی، حق آیا اور باطل گیا، باطل کو تو جانا ہی تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا جو دھوکہ تھا، جو فراڈ تھا، اس کھل کے سامنے آ گیا ہے، اور اب آپ کے سامنے یہ سب کچھ جو ہے بنگلہ دیش کس طرح سے جو ہے ہندوستان کی ریشہ دمانیوں کو پہچان کے ہندوستان کے اصلی چہرے جو اس کے سامنے آ گیا ہے۔ اور وہ جو 93,000 کا راگ الاپتا رہتا ہے ہندوستان، 100% جھوٹ، اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ 93,000 PWs میں 30,000 سویلین مرد عورت بچے تھے، جن کو میری ذمہ داری تھی، میں اس وقت لاہور میں تھا جب ہم نے ان کو ریپیٹریٹ کیا، میں کیمپ کا بتا رہا تھا، کیمپ نمبر سویلین کیمپ کا۔ اور یہ بات
انٹرنیشنل ریڈ کراس دیکھی جا سکتی ہے. اور باقی جو بچے ان میں سے تقریباً 30 سے 40 ہزار جو تھے وہ نان کمبیٹنٹس تھے, جو لڑنے والی فوج نہیں تھی. لڑنے والی فوج صرف تقریباً 15,000 تھی. اور جو کچھ وہاں ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اتنی تھوڑی فوج اتنی بڑی فوج کے مقابلے پہ اور رہی ہے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. لیکن ہم اس پہ تفصیل نہیں جائیں گے, لیکن جو کچھ اب سامنے آ گیا ہے سامنے, اس سے ہماری سچائی, ہم حق پر تھے, یہ عیاں ہو گیا ہے. دیر آئے درست آئے, تھوڑی دیر ہو گئی, 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, لیکن اسی لیے محاورہ ہے کہ دیر آئے درست آئے. آج بنگلہ دیش کی حقیقت اور ہندوستان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں, جو ان کی انٹرویو نہیں گیا. اس میں ایک بات اور کلیئر کر دوں, ہمارے بنگالی بھائیوں کے اوپر ہندوستان نے غلط پروپیگنڈا کیا کہ انہوں نے مندر جلائے, کہ ان کے مندر جلائے. ہمارے بنگالی بھائیوں کے اوپر ہندوستانیوں نے جھوٹے الزامات لگائے کہ انہوں نے مندر جلائے. نو سر, 100% غلط. میں وہاں رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. چٹگانگ کے 2 مندروں کو میں ذکر کر سکتا ہوں, سیتا کنڈ اور بال کلی کا. یہ ٹریننگ سینٹر تھے, وہاں کے لوکلس کو معلوم تھا, وہاں کے لوگ معلوم تھا کہ کون سے مندروں میں ہندوستانی ٹریننگ ٹیمیں آئی تھیں. مکتی بہینی باہر ٹرین ہو رہے تھے تری پورہ وغیرہ میں, ہندوستان کی ٹریننگ ٹیم آ جاتی تھی 6-8 آدمیوں کی مندروں میں, وہاں ان کو ٹرین کر کے لانچ کرتے تھے. یہ ان مندروں کو حملہ کیا ہے, ان کو پتہ تھا کہ کن مندروں میں ہندوستان کی ٹریننگ ٹیم آ کے رہتی تھی. تو دیر فور اس کو میں یہیں ختم کرتا ہوں 71 کو, کہ 71 کا جو کچھ ہے سچائی سامنے آ چکی ہے سب کے سامنے. اس کے بعد کارگل ہو گیا 1999 میں کارگل ہو گیا, وہ بھی تقریباً سب کو معلوم ہے, جس کو جنرل مشرف نے کہا تھا کہ ہندوستان کو ہم نے اس کی گدی سے پکڑ لیا تھا. اور اس کے بعد جناب 2019 کو فروری کو یہ بالا کوٹ کے مقام پہ ہندوستان نے حملہ کیا, ہوائی حملہ کیا, جس میں اور جھوٹ بولا انہوں نے کہ ہم نے پتہ نہیں کس کو کہاں کا بمباری کی ہے, جبکہ وہ 2 درخت اور 1 کوے کی موت واقع ہوئی. اس کے جواب میں پاکستان نے 27 فروری کو سوئفٹ ریٹارٹ کیا, اور وہ سب کے سامنے ہے, اور ابھی لندن کی کہانی آپ سب کے سامنے ہے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان کالنگ کے مہمان ایک محب وطن پاکستانی, کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد, تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. ناظرین, وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. جی کرن صاحب, آپ فرمائیے. وقفے سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا, میں نے موٹا موٹا بتا دیا. 1948, 1958, 1959, 1965 رن کچ, 1965 وار, 1971 وار, اور کارگل 1999, اور اس کے بعد بالا کوٹ 2019 کا بتا. ہم آ جاتے ہیں 2025 پہ. 2025 کی 4 دن کی جو ہماری ایک جنگ ہوئی ہے, اس میں پاکستان نے جو پرفارمنس دی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہمارے جو ہے 78 ایئرس کی جو ہماری ہندوستان کے ساتھ ہمارے جنگ میں رہے ہیں, اس کا ایک کلمینیشن ہے. اور ہندوستان کو بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ دور ہو گئی ہے یا جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے.
آج ہندوستان دنیا میں اکیلا رہ گیا ہے. کہاں ہندوستان پروپیگنڈا کرتا تھا کہ پاکستان تنہا ہو گیا ہے. جی نہیں، ہندوستان تنہا ہو گیا ہے، ہم تنہا نہیں ہوئے. اور ہندوستان دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اور ہندوستان کو بڑا ناز تھا اپنی عددی برتری کے اوپر. پاکستان کی بری، بحری اور ہوائی فوج نے وہ اس عددی برتری کے بت کو توڑ کر پاش کر دیا. اس کے اندر یقیناً جو ہے ہمارا ایئر فورس کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا حصہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے زمین کے اوپر وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ آپ کی جہاں تک آپ کی سوچ پہنچے، پوری لائن آف کنٹرول میں اور ورکنگ باؤنڈری پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی ہندوستان 1 انچ بھی آگے آیا ہو، بلکہ ہماری فوجیں ہندوستان کے علاقے میں یہ LOC کے پار پہنچی ہوئی ہیں. اور ہندوستان کے 3 پوسٹوں پہ انہوں نے جھنڈے دکھائے کہ جی گولہ باری بند کی جائے تاکہ ہم اپنے زخمیوں کو اور ڈیڈ کو نکال سکیں. پاکستان نے کہ جو میزائل ہمارے چلیں وہ بھی لینڈ فورسز کے، ان کا جو 26 جگہوں پر ہم نے ان کی حملہ کیا ہے، ان کو سب آپ حضرات، خواتین حضرات اور پوری دنیا اس سے واقف ہے. میں اس پر زیادہ تفصیل میں جانا چاہتا ہوں. یہاں جو بات میں ذرا کروں گا تھوڑا سا پاکستان نیوی کی. اچھا، جب بات ہوتی ہے تو ایئر فورس کی بات ہوتی ہے، بالکل صحیح، آرمی کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن نیوی کا ذکر ذرا کم آتا ہے کیونکہ وہاں ایکشن نہیں ہوا. تو یہ آج کی اس لباس میں خاص طور میں اس پہ ذرا تھوڑا سا توجہ دوں گا اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ کیوں نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا نہیں، سنا ہوگا، ہندوستانی میڈیا پاگل ہو گیا تھا. آئی ایم سوری فار دس، تھوڑا سا ان پارلیمنٹری ورڈ ہے، لیکن اس سے بہتر مجھے ورڈ ڈھونڈ نہیں رہا کہ ان کے 2-3 جو لوگ تھے جن کو میں وہ ایک GD بخشی ہے، ایک میجر، میں سچ مچ کا الفاظ نہیں بول سکتا، اس کا میجر گوبری کہتا ہوں میں اس کو، اور وہ اور ایسا ایک ارنب سوامی، یہ 3 تو یہ پاگل سے بھی اونچی حد ہو گئی ہوگی. جھوٹ بولنا اور چیخنا، چلانا، برا بھلا کہنا اور ایسی بری باتیں، ایسے برے الفاظ کہ لیکن کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اور کراچی خدا نخواستہ جل رہا ہے اور انڈین آرمی وہاں، ایسی باتیں بتاتے رہے. اور اپنے شرم سے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا نیوی کے ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نیوی نے اتنی اچھی حکمت عملی کی کہ ہندوستان نیوی کو ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی، اور اتنی بہترین ڈپلائمنٹ انہوں نے کی، اتنا ان کا پوسچر ایسے تھا پاکستان نیوی کا کہ انڈین نیوی کی ہمت نہیں. پہلے وہ تھوڑا سا آگے آگے پھر وہ پیچھے چلے گئے، پیچھے جا کے انہوں نے بامبے کے آگے جا کے انہوں نے حصار بنا کے بیٹھ گئے. اس کے اندر ایک اور ہے ذکر کرنا ضروری چاہوں گا، اور وہ ہے ہندوستان کا ایئر کرافٹ کیریئر. وہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، بہت زیادہ. اور پتہ ہے ایئر کرافٹ کیریئر کب، یہ 2nd ورلڈ وار کا ٹوٹا بچہ ایئر کرافٹ کیریئر ہے. اور وکرانت یہ انہوں نے لے کے اس کو ریفٹ کر کے اس کو شامل کیا ہے انڈین نیوی میں 60 اور 61 کی زمانے میں. میں وہاں کیڈٹ تھا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، یہ بتانا چاہتا ہوں ضرور. میں اس وقت AR خان جو کمانڈر ان چیف تھے پاکستان نیوی کے، وہ وہاں آئے، انہوں نے تقریر کی. تو کیڈٹ نے سوال کیا کہ سر انڈین نیوی کے پاس تو ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا، ہم کب لے رہے ہیں اور ہم اس کا کیا رد کر رہے ہیں؟ ان کا جواب جو ہے یہ پوری قوم کے لیے ہے، ہم سب کے لیے آج ہے کہ جی انڈیا کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے. ایئر کرافٹ کیریئر تھوڑا سا ہے، اس کی ذکر کرتے ہیں لوگ، میں نے نجی بحثوں میں دیکھا ہے. ڈر کے نہیں کہتے ہیں کہ اس کا کیا رد کفر ہے. رد کفر میں بتاتا ہوں. جو آج سے 1961 میں جو افضل، ان کا نام تھا افضل رحمان خان، AR کمانڈر ان چیف پاکستان نیوی، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا ہمیں ایئر کرافٹ کیریئر کو فری بھی دے گا تو نہیں لیں گے. تو سن رہے ہیں آپ، ذرا غور کیجیے،
انہوں نے کہا ہم فری بھی لیں گے تو نہیں لیں گے. ایئر کرافٹ کیریئر تو ایک بوجھ ہے. ایئر کرافٹ کیریئر پاکستان ہندوستان کے لیے ضروری نہیں ہے. ہمارا دشمن ہماری 3 منٹ کے اندر جہاز اڑتا ہے تو دشمن کے ایریا میں ہوتا ہے. اور ایئر کرافٹ کیریئر اس ملک کے پاس وہ ملک لیتا ہے جس کا دشمن سمندر پار ہو. جیسے امریکہ ساؤتھ چائنا میں آتا ہے, انڈین اوشن میں آنا چاہتا ہے, برطانیہ آنا چاہتا ہے, فرانس آنا چاہتا ہے. وہ ان کو ہے وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کے وہاں نیو یارک سے اڑ کے جہاز آ کے واپس نہیں جا سکتا, انڈیورنس نہیں ہے. تو وہ پلیٹ فارم ہے ایئر کرافٹ کیریئر. وہ ایئر کرافٹ کیریئر میں جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں وہ آگے کھڑے ہوتے ہیں سمندر میں, وہ بمباری کرتے ہیں, واپس سے بیٹھتے ہیں. ہندوستان کو کس لیے چاہیے تھا؟ ہندوستان نے صرف شوشا کے لیے لیا ہے. اور ایئر کرافٹ کیریئر اکیلا نہیں چل سکتا. ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے کم از کم 6 جہاز اس کے دائیں بائیں ہونے چاہیے, اور اس کے نیچے کم سے کم 1 سے 2 سب میرین ہونی چاہیے. تو یہ فلیٹ جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے وہ ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے, بن جاتی ہے. اب یہ وکرانت لے کے وہ آگے آئے تو پھر ان کو خطرہ ہو گیا, کیونکہ ہماری سب میرینیں اندر بیٹھی ہوئی تھیں, ہمارے جو سرفیس پلیٹ فارمز تھے وہ کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ پیچھے بھاگ کے چلے گئے اور جا کے بیٹھ گئے اور آگے نہیں آئے. پاکستان نیوی انتظار کرتی رہی کہ یہ آگے آئیں. تو میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں نیول افسر نہیں ہوں, بلکہ نیوی کے ساتھ بہت کام کیا ہے ایسٹ پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی, بلکہ میں نے بے آف بنگال میں, ٹیکناف میں, سب جگہ میں نے پاکستان نیوی کے 4 جہاز, سلیٹ, جسور, ان کے ساتھ جو ہے میں بہت کام کیا ہے وہاں پر, راجشاہی کے ساتھ, ان کے ساتھ. یہ پاکستان نیوی میں ہمارا بڑا پوٹینشیل ہے, چھوٹی ہے لیکن اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ بتاتا ہوں اگلی کوئی بھی پاکستان نیوی کے ساتھ اگر انڈیا کی نیوی کی جھڑپ ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ وکرانت کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ اب اس کو لیے پھر رہے ہیں, ایک بوجھ ہے. مجھے وہ یاد آتا ہے جو ہمارے کمانڈر چیف نے 1961 میں کہا تھا کہ ایئر کرافٹ کیریئر ہندوستان پاکستان کے لیے ضروری نہیں, ہندوستان نے صرف شوشا کے لیے لیا ہے, دکھانے کے لیے ہم بڑی پاور ہیں, ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہے. تو ایئر کرافٹ کیریئر ایک تو بہت پرانا ہے, وہ ریکٹی ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہی اگر نیوی میں نیول وار شروع ہوگی, سب سے پہلے جو ہے آپ سنیں گے کہ انڈیا کا وکرانت جو ہے ڈوب گیا. یہ آج میں پریڈکشن کر رہا ہوں, آپ جب بھی ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا. تو دیر فور یہ بتا رہا ہوں اس لیے جنرلی آج بات نہیں ہو رہی, نیوی پر بات نہیں ہوئی. تو نیوی نے, اور اس میں نیوی کو خاص بات بتاؤں بڑی آپ کو, جو آپ سب کو پتہ ہے, اخباروں میں آیا ہوا ہے, کوئی سیکرٹ نہیں ہے. ترکی نے بہت ساتھ دیا. ترکی نے اپنا ایک نیول جہاز بھیج دیا, اور وہ نیوی کا جہاز, لڑاکا جہاز جو ہے, بیٹل شپ جو ہے, وہ ہماری نیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یہ مجھے یاد آ گیا 1965, میں نے خود دیکھا ہے. سکارنو, احمد سکارنو انڈونیشیا کے صدر تھے, انہوں نے ہماری بڑی دوستی, انہوں نے 65 وار میں سمندری بیٹل شپس اور سب میرین ہماری مدد کو بھیجے تھے انہوں نے. اور میں نے خود انڈونیشین سولجرز کو کراچی کے بازاروں میں شاپنگ کرتے ہوئے ملا ہوں. میں جب چھٹی آیا تھا, میں ابھی فوج میں تھا, میں نے دیکھا تو انڈین کہ مجھے پتا تھا کہ آپ کو ہم, پھر میں جا کے میں نے ڈاک یارڈ میں اپنا انڈونیشین جہازوں کو بھی دیکھا. میں نے انڈونیشین جہاز بھی سب میرین بھی آئے ہوئے تھے 65 وار میں. احمد سکارنو نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جیسے آج ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ادروائز ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں کہ دنیا کے سارے ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ہمارے دوستوں کا بہت شکریہ, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ ترکی ہے, چاہے وہ آذربائیجان, جو بھی ہیں ہمارے ساتھ, بہت بہت شکریہ, ہم ان کے مشکور ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ نسخہ جنگ کا اور ہمارے اپنے لوگ ہیں. دوستی, محبت, پیار, ہتھیار سب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ مین بیہائنڈ دی گن کاؤنٹس. ہتھیار خود کچھ نہیں کرتا, ہتھیار کے پیچھے جو ہتھیار چلانے والا ہے وہ. سو دیئر فور مین بیہائنڈ دی گن از پاکستانی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ہم, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پاکستان کالنگ کے مہمان, ایک محب وطن پاکستانی, کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد, تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے.
who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency. Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, no fantasy, no fantasy. Only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب کے اس دور میں رد کفر پاکستان کالنگ. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. جی کرن صاحب، آپ نے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع یہ کریں. جو میں نے بتایا 1948 سے لے کر آج تک 2025 تک کہ کتنے مراحل سے ہم گزرے ہیں. اس کے علاوہ جن کا ذکر نہیں ہوا اس کا بھی ذکر. ایسکیلیشن کتنی دفعہ ہوئی ہے. جنگ نہیں ہوئی لیکن جنگ کے دہانے پہ پہنچ کے ہم واپس آئے ہیں. ایک 1951 میں ہوا، ایوب خان نئے کمانڈر چیف بنے تھے اور لیاقت علی خان کا زمانہ تھا. میں نے لیاقت علی خان کی تقریر خود سنی ہے جہانگیر پارک میں کہ ہندوستان نے بارڈر پر فوجیں بھیج دی ہیں، تو اس لیے میں اس مرتبہ 14 اگست کو آپ کو فوجی پریڈ نہیں دکھا سکتا. یہ لیاقت علی خان نے جہانگیر پارک میں کہا تھا. 51 میں بالکل جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی. دوسرا ہوا تھا 1987 میں جنرل ضیاء کے زمانے میں، جب وہ کرکٹ ڈپلومیسی میں جنرل ضیاء نے جائے کہا تھا راجیو گاندھی کو کہ اگر آپ نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہندوستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور لوگ ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائیں گے، اور پاکستان کا جو کچھ بھی ہوگا مسلمان ملک تو قائم رہیں گے، مسلمان رہیں گے، نہ ہندوستان ہوگا نہ ہندو ہوں گے. تو وہ جناب ڈی ایسکیلیشن ہو گئی. اس کے بعد 2002 میں مشرف کے زمانے میں پھر اگین ایسکیلیشن ہو گئی، اور 2008 میں دوبارہ بامبے میں بامبنگ ہوئی. ان کا اپنا مسئلہ تھا، وہ اپنے مسئلوں میں ہمیشہ ہمارے حد، اس وقت پھر ٹینشن ہو گئی تھی. تو مطلب یہ جو بتائی ہیں آپ کو باتیں میں نے اس کے علاوہ بھی ٹینشن جو ہے 51 میں بھی، 87 میں بھی، 2002 میں بھی، 2006 میں بھی ہماری ایسکیلیشن ہوتی رہی. سو یوں سمجھ لیں آپ کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس طرح آج تک ہمیں ایک ایسا مکار اور سازشی لالچی اور دھوکے باز دشمن ہے، اور وہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے وجود کو نہیں مانا. ہم مانتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے وجود کو نہیں مانتے. اس میں ولاگ بھی کر چکا ہوں، ہندوتوا کا کانسیپٹ جو ہے اس کی مسئلہ کر چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جس دن ہندوستان ہمارے وجود کو دل سے تسلیم کر لے گا تقریباً اس علاقے میں امن آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ گاؤں ماتا کا جھٹکا ہوا ہے، یہ اس علاقے کو ہم نے واپس لینا ہے. جب تک کہ ان کے دماغ سے فطور نہیں نکلے گا پاکستان اور ہندوستان کے اندر ٹینشن کم نہیں ہو سکتی. تو ہندوستان کا جو مین مسئلہ ہے انہوں نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور منہ سے اوپنلی بولنے کی بجائے اندر سے ان کی یہی ہے، اور اس آگ میں وہ جل رہے ہیں، اور جل کے مجھے یقین ہے کہ بھسم ہو جائیں گے. اب تو آدھے ہو چکے ہیں اور باقی کچھ رہا سا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ہندوستان کا مین مسئلہ یہی ہے کہ ان کو ہمارے وجود کی نفی کرتے ہیں، اور حسد اور جلن ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کے اتنے ہیڈ ماسٹر ہیں کہ جھوٹ کا اس میں تھوڑا سا بتاؤں گا. میں اکثر کہہ چکا ہوں، ایک وہ کہتے ہیں جی ہندوستان شائننگ انڈیا. اس سے زیادہ جھوٹ، اس سے زیادہ نانسنس، اس سے زیادہ غلط کو ہندوستان میں آدھی سے زیادہ آبادی کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. ہندوستان ایک ننگا اور بھوکا ملک ہے. ہندوستان میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں جن کو واش روم کی فیسلٹی نہیں، اور اس کے اوپر اتنی فلمیں آ چکی ہیں دیکھنے سے کراہیت ہوتی ہے کہ وہ کیسے وہ شروع اوپن میں جاتے ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، اور ان لوگوں سے گزر نہیں سکتے. ہندوستان میں عوام کیڑیوں کی طرح رہتی ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتی ہے، اور وہ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہیں. اور ہندوستان کسی بھی سب کے سامنے آیا ہوں. اب یہ جو فلمیں بنی ہیں، ویلاگس بنے ہیں، یہ امریکنز اور برٹشرز نے بنائے ہیں، اور جھوپڑ پٹیوں کے اور ان کے جو گندگی کے. اور ہندوستان جو ہے
he is the dirtiest and the poorest country of the world. یہ غلاظت کی علامت ہے ہندوستان. یہ ہے ہندوستان. کہاں کا شائننگ انڈیا ہے؟ یہ ہے ہندوستان کا صحیح چہرہ، جس میں بھوکا ننگا ہے اور نہ ان کو کھانے کو ہے، نہ ان کو پینے کو ہے، اور نہ تن ڈھانپنے کے پورے آدھی آبادی کو، دنیا ہندوستان کی آدھی آبادی جو ہے بھوکی ننگی ہے. تو یہ میں ساتھ ساتھ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کا صحیح چہرہ ہمیں چاہیے کہ ہم بے نقاب کریں. اور سب سے اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے، آج ہندوستان پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو گیا ہے. سب نے اس کی اصلیت دیکھ لی ہے اور تنہا ہو گیا ہے، اور ان کو کچھ وہ تقریباً ہاف میڈ ہو گئے ہیں. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پوری دنیا جو ہے پاکستان کی مختلف ہے، پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے مسلح افواج کی، اور پاکستان کے سپہ سالار کی، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. اور ہر جگہ ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور کیوں نہیں ایک دلیر آدمی کی، سچے آدمی کی، مجاہد آدمی کی پذیرائی کیوں نہیں ہوگی؟ اور وہ ہمارے لیے ماشاءاللہ دلیری کا، کامیابی کا ایک نشان ہے انشاءاللہ، اور ہمیشہ رہیں گے. سر، ایک گو کہ ہمارا یہ پروگرام تو پاک بھارت حالیہ جنگ جو مئی 2025 میں ہوئی ہے 4 روزہ، اس کے بارے میں ہے. لیکن ابھی ایک اور بہت سیویئر جنگ جاری ہے ایران اور اسرائیل کی. ایران کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے، کامیابی دے، اور جو بھی ایران کو ہمارے مسلم ممالک سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی مدد فرمائے. اور اس بارے میں کچھ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے ایران اور اسرائیل کی شکریہ جنگ کے بارے میں تھوڑا سا؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، چونکہ یہ بڑا اچھا آپ نے کہا، کیونکہ ایک گورننگ ٹاپک ہے. یہ بھی مسلمانوں کا دشمنی ہے اسرائیل. بالکل، ارے دشمنی نہیں ہے. ارے یہ آپ نے بہت تھینک یو ویری مچ. اسرائیل کا دوسرا روپ ہندوستان ہے. اسرائیل اور ہندوستان ایک ہیں ہمارے. اب میں نے اس میں لایا نہیں اس لیے کہ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا. ہندوستان میں یہ جو اسرائیلی آئے ہوئے تھے، انہوں نے آدم پور میں بیٹھ کے ڈرون چلائے ہیں، اور یہ رپورٹس ہیں پکی. تو میں نے اس میں بہت لمبا، یہ آپ بالکل صحیح کہا، اسرائیل اور ہندوستان کا گٹھ جوڑ ہے. اس کے اندر ایک ہی بات بتاؤں گا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے یہ تمام ہمارے ٹیلی ویژنس کے اوپر، انٹرنیشنلی، الجزیرہ پر، BBC کے اوپر، CNN، سب جگہ آ رہا ہے، اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا بہت ہی وثوق کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ، کہ جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے ایران اسرائیل لڑائی میں، وہ ہے کہ ہندوستان ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے. ہندوستان اپنی اصلیت دکھا دی ہے. ہندوستان اتنا دھوکہ دیا تھا ایران کو، ایران کے ساتھ دوستی کرتا رہا، ایران کے ساتھ چابہار پورٹ بنانے کے سلسلے میں، اور اتنی بہکاتا رہا. اور لمبی کہانی ہے، میں اس وقت بتانا نہیں چاہتا. ہندوستان نے آج ایرانیوں کو ہندوستان کا اصلی چہرہ نظر آ گیا. آج ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے لگے ہیں. تو وہ یہ سب سے بڑی یہ جو یہ آپ نے ذکر کیا، بہت شکریہ آپ کا. وہ جو جنگ کے متعلق کون کیا کر رہا ہے، وہ پوری ورلڈ کور کر رہی ہے. اس کو کور کر کے میں یہاں پر بلا کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو بات میں ایک بات کہوں گا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ایران اسرائیل وار میں سب سے زیادہ جو نیکڈ ہوا ہے، ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے، جو یہ ایرانی مسلمانوں کو، ایرانی حکومت کو، عربوں کو دھوکہ دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا کہ میں تو دوست ہوں، اور دیکھو ہمارے ملک میں اتنے مسلمان اتنا. اور ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بہت عاجزی کے ساتھ کہ سنا ہے عرب ملکوں میں کہیں شاید دبئی میں ایک مندر بھی بہت بڑا بنا ہے، وہ بنائیں، عبادت کریں. یاد رکھیں ہندو میں بہت شر ہے، وہ کہیں مندر صالحوں کا گڑھ نہ بنے. یہ میں بہت کسی نے نہیں کہا آج تک یہ بات. میں یہ بہت عاجزی سے اپنے بھائیوں کو، عرب بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ شوق سے مندر بنانا چاہے تو بنوائیں اور ان کو عبادت کرنے دیں. لیکن ذرا نظر رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مندروں کو استعمال کیا انہوں نے اس پاکستان میں سازشوں کے لیے، حملوں کے لیے، ہتھیار جمع کرنے کے لیے اور بغاوت کروانے کے لیے، یہ نہ ہو. تو جہاں ہندو مندر بناتے ہیں کہیں کسی اور ملک میں، تو وہ آپ کی ثوابدید ہے، بنانے دیں نہیں بنانے دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مہربانی کر کے اس کا ضرور خیال کریں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے
کہ اسرائیل کے ساتھ ایک تو یہ بات بتائی کہ ہندوستان نیکڈ ہو گیا ہے، کھل کے سامنے آ گیا ہے وہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے خلاف ہے. اب یہ جو غلط فہمی تھی نا وہ دور ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل بھی کمزوری سامنے آ گئی ہے. اسرائیل نے آج تک مت تھا ایک کہ اسرائیل سے کوئی نہیں جیت سکتا. آج اسرائیل کے سامنے جب تل ابیب میں، حیفا میں، یروشلم میں جب آگ برس رہی ہے اور بلڈنگیں گر رہی ہیں، چیخیں آ رہی ہیں، ہم چیخیں سن کے مجھے خوشی نہیں ہوئی، چاہے وہ بچوں کی، عورتوں کی، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ غزہ کے عورتوں کی چیخیں بھی سنیں. غزہ کی عورتوں کی چیخیں، بچوں کی چیخیں سن کے ہمیں بھی ویسے ہی درد محسوس ہوتا ہے جو اب انہیں محسوس ہو رہا ہوگا شاید. یہ اسرائیل کو آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ جنگ کسے کہتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ جائیں گے بمباری کر کے آ جائیں گے. تو یہ دو باتیں جو بتانی تھی میں نے بتائی ہیں، اس کے اندر یہی ہے. باقی تو بڑی اچھی کوریج ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. ان دو باتوں کی طرف دوبارہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک، ہندوستان نیکڈ ننگا ہو کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ ہر حالت میں اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے اور پاکستان کا دشمن ہے. پاکستان اس لیے دشمن ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان کی طاقت ہے اس کے خلاف، اور ہندوستان اور اسرائیل کی گٹھ جوڑ بھی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہر مسلمان کی. تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ آج اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے کہ آگ اور خون کیا کسے کہتے ہیں. آئیے یہ دو باتیں. اور دوسری بات، تیسری بات اسی کے ساتھ بتا دوں کہ اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے. اسرائیل کی آبادی مشکل سے 1 کروڑ ہے، ایکچوئل 95 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، اور اس کی سائز بھی بہت چھوٹا ہے. تقریباً اس کا 22,145 اسکوائر کلومیٹرز ہے، جبکہ ایران کا 16,48,195 کلومیٹرز ہے. There is no comparison. اور آبادی کتنی ہے ایران کی؟ وہ بھی ایران کی آبادی 10 کروڑ کی ہے تقریباً. 10 کروڑ. ایران 10 سال جنگ لڑ چکا ہے عراق کے ساتھ. ایران اس ملک سے گزر چکا ہے، وہ سہ جائے گا. لیکن جس کی عادت نہیں تھی، جس کو صرف مارنے کی عادت تھی، اور آج جب ان کی اپنی بلڈنگیں گر رہی ہیں، ان کے اپنے بچے چیخ رہے ہیں، ان کی عورتیں بھاگ رہی ہیں، تو آج پتہ چلا کہ جنگ کسے کہتے ہیں. یہی فرق میں بتا سکتا ہوں. باقی اور بڑی بڑی باتیں بہت لوگ بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز تو آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ دو بات، ہندوستان کا ننگا ہو جانا، اسرائیل کا حالت جنگ کو فیس کرنا کہ آگ اور خون کسے کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے جو خاص بات. بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پروردگار ایران کی اور پاکستان کی مدد فرمائے اور دوسرے اسلامی ممالک کی ان کو حوصلہ دے کہ وہ بھارت اور اسرائیل کے خلاف، اور ہمارے غزہ کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ پاک پروردگار ان کے لیے بھی آسانی فرمائے، ہمارا فلسطین بھی اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.